رہا ہوں، ایک بھاری دلیل دے رہا ہوں. آپ اگر نشاندہی نہیں کرتے تو میں شاید دوسری طرف جا رہا ہوں کہ مولا کے ابھی شہادت کے چند گھنٹے تھے، چند گھنٹے. تو مولا نے فرمایا کہ بیٹا حسن ذرا باہر دیکھو کون کون بیٹھا ہے. تو مولا باہر تشریف لائے، دیکھا کہ مولا کے غلام مولا کے گھر کے چاروں طرف بیٹھے تھے اور مولا کو یاد کر رہے تھے. مولا حسن علیہ السلام نے آ کے کہا کہ بابا آپ کے سارے چاہنے والے باہر بیٹھے ہیں، آپ کے زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں سب کو اندر بلا لو پردہ کرا کے. کریمی مولا کی کریمی دیکھیے، کہا کہ سب کو اندر بلا لو، پردے کا اہتمام کرو اور پھر سب کو اندر بلاؤ اور ایک ایک میرا محب آتا جائے اور مجھ سے بات کرتا رہے اور میری زیارت کر کے جاتا رہے. مولا نے باہر جا کے اعلان کیا، سارے انتظار میں تھے مولا کے محب. مولا نے اعلان کیا، مولا حسن علیہ السلام نے قطار بنا کے لائن بنا کر ایک ایک مولا کا محب آ رہا تھا اور مولا کے کوئی قدموں پر ہاتھ رکھ رہا تھا، کوئی مولا کی زیارت کر رہا تھا. جیسے ہی سارے کے سارے ابھی اندر آ گئے تو مولا نے کہا بیٹا حسن ذرا مجھے سہارا دو اور میری کمر پہ تکیہ لگاؤ. تکیہ لگا کے مولا تھوڑا سا سہارے سے بیٹھے. ذرا دیکھیے کمال علی اور اندازہ لگائیے، محسوس کیجئے وقت کون سا ہے. ضربت لگے ہوئے 2 دن ہو گئے، وقت کون سا ہے. اس وقت مولا ذرا سا ٹیک لگا کے اعلان فرماتے ہیں سلونی سلونی عجیب و غریب بات ہے یہ، معمولی بات نہیں ہے. ہمارے تو ایک سوئی چپ جائے تو ہم کہتے ہیں ہم مجلس نہیں پڑھیں گے، طبیعت خراب ہے. لیکن مولا کائنات کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ 2 دن سے آپ کو ضربت لگی ہوئی ہے اور اس وقت تکیہ ٹیک لگا کے فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدوا، جو چاہو مجھ سے پوچھو. چھوٹی بات ہے، جس کو بھی بنا لو آپ نبی کے بعد. ماضی کا کوئی بت پرست ایسا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کسی میں جرات طاقت ہے، کسی میں لیاقت ہے کہ وہ اس پوزیشن میں کوئی صلاحیت رکھتا بھی اور صحت مند ہوتا بھی تب بھی نہیں کہہ سکتا تھا جو چاہو مجھ سے پوچھو. نہیں، مولا کائنات اس وقت فرماتے ہیں جو چاہو مجھ سے پوچھو. تو ساسا نامی ایک مولا کے غلام ہے، سوہان، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا علی یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا آدم؟ یا علی آپ افضل ہیں یا آدم؟ آپ بتائیے پوزیشن کیا ہے، محل کیا ہے، منزل کیا ہے، کیا کیفیت کیا ہے. اور اس وقت پوچھ رہے مولا آپ افضل ہیں یا آدم؟ مولا دیکھ کے مسکرائے. پھر وہ کہتے ہیں مولا آپ بتائیے آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ؟ ایک ایک نبی کا نام لیا ساسا نے. مولا فرماتے ہیں دیکھو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، لیکن میں کیا کروں کہ قرآن ہی میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے حق کو چھپانا بھی ظلم ہے. آپ کو زندگی عطا فرمائے. مولا فرما رہے ہیں اپنے حق کو چھپانا بھی ظلم ہے. اگر کوئی اپنا حق چھپا رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے. لہذا ساسا تم نے سوال کیا ہے، لہذا میں تمہیں جواب دے رہا ہوں. سنو میں آدم سے افضل ہوں. مولا فرما رہے سنو میں آدم سے افضل ہوں. سارے اور لوگ جو مولا کی زیارت کو آئے ہوئے تھے ہمتن گوش کہ مولا ایسے موقع پہ فرما رہے ہیں کہ میں آدم سے افضل ہوں. تو ایک غلام نے کہا مولا دلیل دیکھیے ہم تک پہنچانے کے لیے دلیل کہ مولا دلیل. مولا فرماتے ہیں آدم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا کہ گیہوں کے درخت کے نزدیک نہ جانا. آدم اس کے باوجود نزدیک گئے. مجھے اللہ نے کبھی منع نہیں کیا تھا، میں نے ظاہری زندگی کبھی گیہوں ہی نہیں کھایا. زندگی عطا فرمائے. میں نے
ساری زندگی کبھی گیہوں نہیں کھایا، گندم نہیں کھایا، میں نے ہمیشہ جو کھایا، جبکہ مجھے منع نہیں کیا تھا۔ اور سنو، آدم کو جو اللہ نے نبوت عطا کی وہ ہمارے وسیلے سے عطا کی، سبحان اللہ۔ کیونکہ آدم نے جب ترک اولا کیا تھا تو آدم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ان 5 کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو توبہ قبول ہوگا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ چلیں کتاب کا حوالہ بھی دے دوں میں، کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں، کتابیں دیکھا کریں۔ مشہور کتاب ہے پشاور نائٹس کے نام سے، انگلش میں، اور اردو میں اس کا نام ہے شب ہائے پشاور۔ کیا نام ہے؟ شب ہائے یہ ملتی ہے مارکیٹ میں، انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی۔ شب ہائے پشاور یہ کتاب ہے جو جس میں یہ بات لکھی ہے، اور یہ کتاب بہت مستند کتاب ہے۔ شب ہائے پشاور، پشاور میں راتوں میں کچھ مناظرے ہوئے تھے، اس لیے اس کا نام شب ہائے پشاور رکھا گیا کہ پشاور کی راتیں ان میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا بیان ہوا۔ تو وہ کتابی شکل میں انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اس میں یہ روایت ہے، مولا فرماتے ہیں سنو، آدم کی ترک اولا ہماری وجہ سے قبول ہوئی تھی، اور جان لو، عجیب و غریب روایت یاد آ رہی ہے، یہ بیچ میں روایت عرض کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے نزدیک مت جانا، حالانکہ وہ درخت ظاہراً گیہوں کا نہیں تھا، حقیقتاً وہ شجر فضیلت آل محمد تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ جو پہنچ جائے گا پہنچ جائے گا۔ وہ درخت تو تھا شجر فضیلت آل محمد تھا۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ جناب موسیٰ میاں، کوئی یہ کہے کہ یہ شجر کیسا فضیلت کا ہوتا ہے، درخت بھی کوئی فضیلت کا ہوتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے وہ درخت کیا تھا جو حضرت موسیٰ سے کلام کر رہا تھا، واہ واہ واہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کلام کر رہے ہیں۔ تو اللہ اس درخت کے ذریعے سے کلام کر رہا ہے، تو اگر درخت سے اللہ کلام کر سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے، تو درخت فضیلت آل محمد کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہے علامہ نجم الحسن کراری صاحب نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ کیا مطلب؟ یہ کہا تھا کہ آپ فضیلت آل محمد میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرنا، آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ کو سلامت رکھے۔ جلدی سے ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے بہت پہلے یاد پڑتا ہے دی تھی، لیکن آگے یہ تو میں دے رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جنت میں کیوں لے گیا تھا؟ سوال ہے، کون سا نیک کام کیا تھا؟ بھائی جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جنت نتیجہ ہے صرف نیک اعمال کا، لفظ پہ غور کیجیے گا، جو کہتے ہیں نا کہ جنت نتیجہ ہے صرف نیک اعمال کا، صرف نیک اعمال کا، یعنی وہ عقیدے کو شامل نہیں کرتے، تو ان سے سوال کر رہا ہوں کہ حضرت آدم نے کون سا نیک کام کیا تھا جو حضرت آدم کو جنت میں لے جایا گیا؟ بتائیے، کوئی نیک کام کیا تھا؟ صرف ہوا کیا تھا؟ آدم نے روح ڈالی، ملائکہ کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اسے اللہ نے ابلیس بنا دیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو ابلیس سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، حالانکہ اللہ نے آدم کو 4 چیزوں سے بنایا تھا، ہوا، مٹی، آگ اور پانی، 4 چیزوں سے۔ شیطان نے 4 میں سے ایک سے نفرت کی تھی جسے تراب کہا جاتا ہے۔ میں جملہ کروں گا، پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 4 میں سے ایک سے نفرت کرے، 3 سے محبت کرے، وہ شیطان ہو جائے گا۔ میں نے تو آسانی سے جلدی سے کہہ دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ آنکھیں بند کر کے سو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دوہرا رہا ہوں۔ بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ ذرا دوہرا دیں کہ دیکھیے
4 चीजों से बने ना हजरत आदम, हवा, मट्टी, पानी, आग। शैतान ने ना आग से नफरत की, ना पानी से नफरत की, ना हवा से नफरत की। इसका मतलब है मोहब्बत की। हर चीज को उसकी जिद से पहचाना जाता है, इसका मतलब है मोहब्बत की। नफरत की तुराब से, तो इसका मतलब है जो तुराब से नफरत के मुकाबले में तीन से मोहब्बत करे वो शैतान हो जाया करता है। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रूबू की और कहा कि ये हमारे राना साहब ने मौजूद दे दिया, वरना मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा था। इजाजत है तो ये बात पूरी कर लूँ। अच्छा, 3 आदमी कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, तो मेरे ख्याल में छोड़ देता हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। जब सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने शैतान को शैतान बना दिया। शैतान ने कहा, या अल्लाह मैं तेरे आदम की औलाद को 4 सिमतों से बहकाऊंगा, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब से सबको बहकाऊंगा। आवाज़ कुदरत आई, तुमने 4 सिमतें देखी हैं, हमने 6 सिमतें बनाई हैं। या तुम 4 सिमतों से बहकाओगे, मैं ऊपर और नीचे से हिदायत दूंगा। ऊपर से रहमत नाजिल होती है, नीचे से अजनास पैदा होता है। रहमत नबी को कहते हैं, तुराब अली को कहते हैं। मैं जुमला कह रहा हूँ जल्दी से कि इसका मतलब है कि जो अली और नबी से मोहब्बत करेगा वो शैतान से दूर रहेगा, जो इनसे मोहब्बत नहीं करेगा वो शैतान का भाई बन जाएगा। खुदा जिंदगी दे। तो शैतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा, अल्लाह ने कहा तुम बहका लेना, हम 6 सिमतों से हिदायत देंगे। तो ऊपर नीचे से हिदायत आती है। खैर, शैतान ने हज़रत आदम को सजदा नहीं किया, अल्लाह ने उसको दरबार से निकाल दिया। और जो कि उसने कहा कि मुझे आग से बनाया है, इसे मट्टी से बनाया। आवाज़ कुदरत आई कि तुमने जाहिर को देखा है, बातिन को नहीं देखा, लिहाजा हम तुम्हें शैतान बनाते हैं। सारे मलाइका ने हज़रत आदम को, बल्कि सारी मखलूक़ात ने सजदा किया। और उसके बाद मलाइका से अल्लाह ने पूछा कि बताओ ये आसमान पर अस्मा किसके हैं? जान ले जाना चाह रहा हूँ। मलाइका से पूछा कि ये अस्मा किसके हैं? तो सबकी गर्दनें झुक गईं। कहा कि या अल्लाह तू ही बेहतर जानता है। आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये किसके अस्मा है? तो आदम ने कहा हाजा मोहम्मद अंतल महमूद, हाजा अली अंतल आला, हाज़ी फातिमा अंत फातिरुस समावात वल अर्द, हाज़ल हसन अंतल मोहसिन, हाज़ल हुसैन अंत कदीमुल एहसान। हजरत आदम ने पंजे तन से मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह ने मलाइका से कहा जन्नत में ले जाओ। आपको बड़ी खुदा जिंदगी दे, खुदा बड़ी मेहरबानी, खुदा सलामत। खुदा सलामत रखे। इबाद भाई आप पहली दफ़ा आए शायद यहाँ। ये गोस्तान ज़हरा इमाम बारगाह जो है उसके मुंतज़िम आला हैं। पूछा करते थे कि कहा कैसा माहौल है पिंडी भट्टियाँ का, तो मैं कभी आके देखिएगा। तो शुक्र है कि आपने सबूत दे दिया अपने असली नस्ली होने का। तो सलामत रखे कि जनाब मैं जुमला कह रहा हूँ, हज़रत आदम को ले गए जन्नत में। जन्नत में ले जाते वक्त बस एक शर्त रखी थी कि आप जो है वो इस दरख्त के करीब मत जाना। अच्छा, फजीलत का दरख्त था। आप उलमा की इज्जत करते हैं, मौलाना राय साहब पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, सब इज्जत कर रहे हैं। तो इज्जत क्यों करते हैं? इसलिए कि उस इज्जत के पीछे कोई ना कोई मेहनत होती है कि हमने कोई कहीं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ मालूमात हासिल की है, कुछ पढ़ा है, तो हम वो डिलीवर कर रहे हैं, आप उसके एवज़ इज्जत कर रहे हैं। ऐसा है नहीं। आले मोहम्मद की फजीलत में दाखिल होने के लिए अगर हज़रत आदम कोशिश कर रहे थे तो कौन सी बुरी बात थी? सवाल है, बताइए बच्चे, फजीलत में दाखिल हो रहे थे ना, फजीलत में। अगर कोई जैसे ये बच्चे स्काउट वाले, सिक्योरिटी वाले खिदमत कर रहे हैं, मैंने उनके लिए दुआ कराई। क्यों दुआ कराई? क्यों इज्जत की? इसलिए कि वो खिदमत कर रहे हैं।
تو اگر کوئی اور بھی چاہے کہ میری عزت ہو، میں بھی ایسی خدمت کروں تو اچھی بات ہے۔ حرص و طمع نیک کام میں جائز ہے، حرص و طمع نیک کام میں جائز ہے، دادا گیری میں جائز نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ چیٹ کرنے میں جائز نہیں ہے کہ صاحب فلاں آدمی جو ہے جیب کترا بڑا اچھا ہے، میں بھی ایسا جیب کترا بن جاؤں، یہ جائز نہیں ہے، نیک کام میں جائز ہے۔ تو آل محمد کے پاس تو فضیلت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو آدم جو ہے فضیلت میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، تو اللہ کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ سوال ہے، آدم اگر درخت کے قریب جا رہے ہیں یعنی فضیلت آل محمد میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو فضیلت میں شامل ہو رہے ہیں، اس میں کون سی بری بات ہے؟ مگر شاید جواب آئے گا مولویون ممبر پہ کہہ رہے ہو تمہیں عقل آنی چاہیے، میں اولاد آدم کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ جو آدم جیسا آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کے لیے حرص و طمع کرے گا، اسے جنت سے نکال دیا جائے گا۔ جو آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کے لیے حرص و طمع کرے گا، اسے جنت سے نکال دیا جائے گا۔ لے جایا گیا محبت کی وجہ سے، سبحان اللہ، بہت بڑا سبق ہے، لے جایا گیا محبت کی وجہ سے، نکالا گیا حرص و طمع کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اولاد آدم کو قیامت تک سبق دینا چاہتا ہے کہ دیکھو آل محمد سے محبت کر کے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، آل محمد سے حرص و طمع کرو گے چاہے جائز کام میں کیوں نہ ہو تو جنت سے نکال دیے جاؤ۔ اور اللہ نے طالبان کو، لشکر جنگی کو، سپاہی صحابہ کو سبق دیا ہے کہ جب آدم کو حرص و طمع کی وجہ سے نکالا جا رہا ہے تو آدم کی اولاد کو آل محمد سے نفرت کی وجہ سے جنت میں کیسے لے جایا جائے؟ کہ جو آل محمد سے نفرت کرے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ کہا آدم کپڑے بھی یہی چھوڑو اور غذا بھی یہی چھوڑو، کپڑے بھی یہی چھوڑو اور غذا بھی یہی چھوڑو، کھانا پینا جو غذا ہے وہ بھی یہی چھوڑو، یعنی اب تمہیں جنت کی کوئی چیز کھانی نہیں ہے اور کپڑے بھی اتار دیں گے۔ حضرت آدم حکم، جنت کا لباس اتارا، اب جنت کا لباس اتارا تو ظاہر ہے کہ برہنہ ہو گئے۔ جنت میں دو درخت ہیں، درخت تو ہزاروں ہیں لیکن دو درخت، ایک اگر کا درخت، یہ اگربتی جو ہوتی ہے، یہ جو آپ جلاتے ہیں اگربتی، یہ اگر کا درخت، اور انجیر کا درخت، انجیر جو ہم کھاتے ہیں، اگر اور انجیر کے درختوں نے اپنے پتے، آواز میری ادھر گڑبڑ ہو رہی ہے، اپنے پتے آدم کو پیش کیے، کہا کہ اپنے جسم کو چھپا لیں۔ اگر اور انجیر کے درخت نے اپنے پتے پیش کیے کہ اے آدم آپ جنت سے زمین پہ جا رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ برہنہ ہو کے جائیں، تو آپ اپنے جسم کو چھپا لیں، ان پتوں سے اپنے جسم کو چھپا لیں۔ آواز قدرت آئی، اے اگر میری بغیر اجازت کے پتے کیسے؟ آواز قدرت آئی، اے انجیر میری بغیر اجازت کے پتے کیسے تھے؟ ان دونوں نے اپنی زبان میں یک زباں ہو کر کہا یا اللہ ہمیں شرم آتی تھی، تیرا بنایا ہوا برہنہ ہو کے جا، سبحان اللہ، تیرا بنایا ہوا برہنہ ہو کر جائے ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ آواز قدرت آئی کہ تم نے میرے بنائے ہوئے کی عزت کی ہے تو دنیا میں تمہیں عزت ملے گی۔ عجیب موضوع دے دیا انہوں نے، حالانکہ میں تو کچھ اور پڑھ رہا تھا، لیکن چلیں بات جو مولا کو پڑھوانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اگر کے درخت نے اور انجیر نے پتے دیے
اللہ نے کہا تم نے کیونکہ اصول کی خلاف ورزی کی ہے، جنت میں ہوتے ہوئے اجازت کے بغیر دی ہے، لہذا ایک سزا ملے گی، اور میرے بنائے ہوئے کی عزت کی ہے اس لیے ایک جزا ملے گی، ایک سزا ملے گی، ایک جزا ملے گی۔ کس اللہ تو قادر مطلق ہے، تیری مرضی۔ اگر کا درخت انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال وغیرہ میں پیدا ہوتا ہے، درخت پیدا ہوتا ہے، ہم تو یہ لکڑی کے اوپر مسالہ لگاتے ہیں، پھر اس کو تیلی دکھاتے ہیں، وہ جلتا ہے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے، لیکن جو اگر کا اصلی درخت ہے ہمارے ملک میں شاید کہیں ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن جن جن ملکوں میں یہ درخت ہوتا ہے اس درخت کی یہ خاصیت ہے کہ وہ درخت جب جلتا ہے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ درخت جب جلتا ہے تو خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ جلنا سزا ہے، خوشبو پیدا ہونا جزا ہے۔ علی 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 اسی طرح انجیر اگر آپ کھائیں گے نا تو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، انجیر کھانے سے بو آتی ہے، یہ بو پیدا ہونا سزا ہے، اور جو انجیر نصاب کے مطابق کھائے گا اس کی پیٹ کی 70 بیماریاں دور ہوں گی، پیٹ کی 70 بیماریاں دور ہوں گی، یہ بیماری دور ہونا جزا ہے، بو پیدا ہونا سزا ہے۔ لہذا اگر اور انجیر نے اپنے پتے پیش کیے، کپڑے بنا کے، پتے بنا کے، اور وہ حضرت آدم زمین پہ آ گئے، زمین سے نکال دیے گئے۔ اللہ فرماتا ہے فی الارض خلیفہ، ہم نے تو آپ کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ جنت میں تو مثال دے دی تھی کہ آدم محبت اہل بیت کی وجہ سے جنت میں گئے، پھر سے اہل بیت کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ اچھا، یہ داد بھی بہت دیتے ہیں، نعرے بھی بہت لگاتے ہیں، لیکن رانا صاحب نے آج تک مجھے اپنا گھر نہیں دکھایا، اور یہ کبھی مجھے اپنے گھر لے جائیں اور کہیں مولانا آپ یہاں آرام کریں 2-3 دن، میں ان کے گھر چلا جاؤں، محبت کرتے ہیں، گھر میں جا کے میں ان کے جو بھی مسلح لوٹا استعمال کروں کہ بھائی مجھے ضرورت کی چیز ہے، یہ چلے گئے اپنے کاروبار کے دکان پہ یا جو بھی ان کی جاب ہے وہاں، میرے جانے کا ٹائم آ گیا، میں نے سلمان میاں سے کہا کہ بھائی چلو جانا ہے ہم نے، تو میں نے ان کا لوٹا اور مسلح اپنے بیگ میں رکھ لیا کہ مجھے جانا ہے، میں وہ لوٹا اور مسلح بیگ میں رکھ کے جانے لگا، اور کیجیے گا، تو اچانک ان کے بیٹے نے کہا مولانا آپ اور 3 دن ٹھہر لیں، لیکن یہ لے جانے کی تو اجازت نہیں ہے، آپ استعمال کر لیں، آپ 3 دن اور استعمال کر لیں، رہ لیں کریں، لیکن لے جانے کی اجازت نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی، کیونکہ موبائل فون اب آسانی ہے، انہوں نے اپنی جاب سے، اپنی دکان سے جو بھی کام ہے وہاں سے بیٹے کو فون کیا کہ بھائی مصلی لے کے آؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ بیٹے نے کہا اچھا بھی لا رہا ہوں۔ مصلی کے لیے باپ کو منع نہیں کیا، فوراً لے کے وہاں پہنچ گئے۔ کیوں پہنچ گئے؟ اس لیے کہ مالک تھے، انہوں نے منگایا تھا، میں مہمان تھا، استعمال کر سکتا تھا، لے جا نہیں سکتا تھا۔ تو میں جلدی سے دلیل دے دوں، حضرت آدم جنت میں مہمان بنائے گئے تھے، کہا جتنے دن رہو کھانا بھی کھاؤ، لباس بھی پہنو، لیکن جب جنت سے نکالے گئے تو لباس بھی اتروا لیا، کھانا بھی رکھوا لیا، لیکن جو جنت کے مالک ہوتے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر جنت سے کھانے بھی منگواتے ہیں، جنت سے کپڑے بھی منگوا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پتہ چلا مالک مالک ہوتا ہے، مہمان مہمان ہوتا ہے۔
आले मोहम्मद जन्नत के मालिक हैं, जिसके लिए चाहे कपड़े मंगवा लें, जिसके लिए चाहे खाने मंगवा लें। और फिर जुमला कह दूं, ये मालिक भी मुख्तार मालिक हैं। ये मुख्तार मालिक हैं, इनको इख्तियार है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, इसलिए कि जो इख्तियार रखता है वो खुद भी मंगा सकता है, फिजा जैसी भी मंगा सकती है। क्योंकि मालिक मुख्तार है, तो बस हजरत आदम आदम है, अली से अफजल नहीं हो सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौला सलामत रखें, और फिर अबूहुमा अफजलुहुमा, कि इनके माँ बाप इनसे भी अफजल है। हसन और हुसैन जमानाने जन्नत के सरदार हैं, इनके माँ बाप इनसे भी अफजल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिसके लिए चाहे खाने मंगवा लें, जिसके लिए चाहे कपड़े मंगवा लें। अर्ज करूँगा इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में, अब मौजू इन्होंने एक और दे दिया है तो इसको थोड़ा सा टच करेंगे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम मौला अली से अफजल नहीं है। आदम की दुआ ही अली के सदक़े में कबूल हुई, तरके औला ही आदम की मौला अली के सदक़े में, पंजतन के सदक़े में। हजरत